اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنے بچوں بچیوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے بنیادی طور پر 4 کام آپ کو اپنے لیے فرض سمجھ کر اختیار کرنے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے کانوں تک یہ مضمون پہنچا ہو، لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میں آپ کے نفع کی خاطر اس کو دہرا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم دل کے کانوں سے، عمل کے جذبے سے، عمل کی نیت سے سنیں۔ 4 کام آپ کو کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ یہ 4 کام نہیں کریں گے اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کا خواب مت دیکھیے گا۔ ان 4 کاموں کے بغیر ایمان کی حفاظت کا خواب وہ خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے جو تجربے میں ہے۔ اپنی اولاد کی بنیادی دینی قرآنی تعلیم کا ٹھوس انتظام، میں آپ کی مسجد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت صاف لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، امت کا 5% طبقہ وہ ہے جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلاتا ہے۔ 5% طبقہ، 95% مسلمان اپنی اولاد کے قرآنی اور دینی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے۔ آپ سب دیکھتے ہیں، اور ان 5% میں 2% وہ ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور 3% وہ ہیں جو پارٹ ٹائم آدھے گھنٹے، 15 منٹ، 1 گھنٹہ شبینہ مکتب میں جز وقتی قرآن اور دین پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ مکمل دینی تعلیم تو بمشکل 2% لوگ حاصل کر رہے ہیں، بلکہ یہ 2% بھی زائد سروے ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1.25% کا سروے نکلے گا۔ 5% مسلمان اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے مراد بنیادی قرآن کی اور عقائد کی بیسک تعلیم وہ دے رہے ہیں۔ باقی 95% والدین صرف کھانے کمانے کھلانے پلانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، انہیں فرصت نہیں، موقع نہیں، شعور نہیں، توجہ نہیں کہ اولاد کے دین کی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کا پیٹ بھرنے سے زیادہ ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان و یقین کی حفاظت کا کام کریں۔ اس موضوع کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں شرک کے حملوں سے، ارتداد کے حملوں سے، ہم بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ان والدین کے برے انجام سے جن کی اولاد کا ایمان لوٹ لیا گیا اور جنہیں غیروں نے لقمہ بنا لیا، اور آج وہ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہیں، لیکن افسوس اور پچھتانے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں۔ اگر آپ اس انجام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، میں اس انجام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے جو آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنے گھر کی چوکھٹ پر اس آگ کو مت پہنچنے دیجیے، اپنے گھر کی حفاظت کر لیجیے، اپنی اولاد کی دینی بنیادی ایمانی تعلیم کا ایسا ٹھوس بندوبست کیجیے کہ پھر ان کو لقمہ نہ بنایا جا سکے، ان کو اغوا نہ کیا جا سکے۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، میں بطور خاص خواتین سے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور آپ سبھی صاحبان توجہ فرمائیے گا، خود دیندار بنیے، اولاد جبھی دیندار ہو سکے۔
سیرت کے جلسے میں آنا دینداری کی علامت نہیں ہے. آپ کا سن لینا اور میرا کہہ دینا کافی نہیں ہے. حقیقی معنوں میں دین کو فالو کیجیے اپنی زندگی میں. جو سن رہے ہیں اس پر عمل کیجیے. امام اوزاعی ہے کسی بزرگ کا قول ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ میاں نے تو کہا ہے کہ 100% دین پر عمل کرو. 100% نہیں کر سکتے، بہت بگڑ گئے ہو، زمانہ بہت خراب ہے. زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سن رہے ہو اس کے 2.5% پہ تو عمل کرو. 2.5% ہی تو زکوٰۃ ہوتی ہے 40 ماہ. تو آپ اگر 2.5% پر بھی عمل کر لیں گے، جتنا آپ نے خطبہ سیرت میں 10 دنوں میں سنیں گے، مکمل عمل نہ ہو سکے تو اگر 2.5% پر بھی عمل کر لیں گے، اپنے سننے کی زکوٰۃ آپ نکال دیں گے تو اس کی برکت سے اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق دے گا. چراغ سے چراغ جلتے. آپ نیت تو کریں، قدم تو آگے بڑھائیں. اپنے کو دیندار بنائیے. اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیے. آپ دیندار ہوں گے تو اولاد دیندار ہوگی. کانٹے کے درخت پر پھول نہیں ملتے. آپ بدین ہیں اور امید رکھیں اولاد دیندار ہو. ماں پردہ نہیں کرتی اور باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی پردے والی بن جائے. ایسا ممکن ہے کیا؟ گھر میں حیا نہ ہو تو اولاد بحیا نہیں ہوگی. گھر میں پردہ نہ ہو تو اولاد پردے والی نہیں ہوگی. حلال و حرام کا فرق زندگیوں میں نہ ہو تو اولاد دیندار نہیں ہوگی. انسان سچ نہ بولے تو اولاد کیسے سچی ہو؟ ہم بددیانت ہوں گے تو اولاد کیسے دیانتدار ہوگی؟ اس لیے اپنے اولاد کی حفاظت کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ خود دیندار بنیے. اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائے. اور تیسری بات جو میں خاص طور پر آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جب بھی میں یہ بات کہتا ہوں میرے دل میں ایسا دکھ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو دکھا نہیں سکتا. اگر آپ اپنی اولاد کو عصری تعلیم دلا رہے ہیں اور 98% والدین دلا رہے ہیں، ایسے اسکولوں کا انتخاب کیجیے جہاں کا ماحول ایمان کو اور کردار کو بچانے والا ماحول. ہم نے اس سمت میں کوئی کوشش نہیں کی. ہم جب اپنی اولاد کو عصری تعلیم کے اسکولوں میں داخل کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے اسکول کا معیار سب سے اچھا ہے، کہاں کا رزلٹ سب سے اچھا، کہاں کی پوزیشن سب سے اچھی ہے، کہاں کا اسٹینڈرڈ سب سے اچھا ہے. پھر اگر اللہ نے ہمیں 4 پیسے دیے ہیں تو جتنے پیسے بھی لگتے ہیں، حد یہ ہے کہ رشوت و سفارش کے مرحلے بھی طے ہوتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کراتے ہیں، بچیوں کو داخل کراتے ہیں اور پھر فخر سے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہاں کا ماحول ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا سکے گا یا نہیں، ہماری بچیوں کی حیا کو بچا سکے گا یا نہیں. وہاں کا نصاب، وہاں کا طریقہ تعلیم، وہاں کا سسٹم، وہاں کے کلچرل پروگرام، وہاں کے اندر کا ماحول، پڑھانے والے اور پڑھانے والیاں، ان کا انداز ایمان و کردار کو بچائے اور سیف رکھے گا بیٹا. یہ بہت بڑی بنیاد ہے ہماری اولاد کے بیٹا. اور صورتحال خطرناک سے خطرناک اس وقت ہو جاتی ہے جب والدین آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کے داخلے کے لیے تو ان کو کوئی ایک معیاری اسکول بھی ایسا نہیں ملتا جہاں دین کی حفاظت کے ساتھ اعلیٰ عصری تعلیم دی جائے.
اگر میں مغالطے میں ہوں تو آپ میں سے جو صاحب میری غلطی دور کر دیں گے میں احسان مند ہوں گا. آپ اپنے شہر کو دیکھ لیجئے، کوئی ایک اسکول بھی آپ کے شہر میں ایسا نہیں ہے، ایک اسکول، ایک کالج ایسا جس کا مینجمنٹ دیندار مسلم مینجمنٹ ہو اور وہاں دین و ایمان کی مکمل حفاظت کے ساتھ، بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ، حیا اور ایمان کے تحفظ کے ساتھ اعلیٰ معیار کی عصری تعلیم کا مکمل انتظام ہو. ایسا انتظام جو دینی ذہن رکھنے والے والدین کو دوسرے اسکولوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے مستغنی کرتے. اور یہ آپ کے اس شہر کا حال ہے جہاں حیثیت رکھنے والوں کا ایسا قافلہ ہے جو نہ جانے اس طرح کے کتنے ادارے قائم کر سکتے. یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ جوجھ رہے ہیں. لیکن میں تو اس کے سوا یہ کہتا ہوں آپ سے، تعلیم کے معیار پر کمپرومائز کر لیجئے، ایمان اور حیا پر کمپرومائز مت کیجیے. برداشت کر لیجیے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کر سکے، نچلی گریڈ کی تعلیم حاصل کریں، لیکن ایمان بچا، کردار بچا رہے. اگر ایمان سلامت ہے، کردار سلامت ہے، تو تعلیم کی کمزوری سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ پانے والے ہوں گے، کھونے والے نہیں ہوں گے. اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم آپ دلوا دیں لیکن ایمان نہ بچے، حیا نہ بچے، کردار نہ بچے، تو آپ پانے والے کچھ نہیں ہیں، سب کچھ کھو دیں. اللہ کرے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ اسے اچھی طرح سمجھیں. چوتھی بات، اپنے گھروں میں روزانہ چند منٹ ایمان کا مذاکرہ کرنا ضروری ہے. بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان گھر میں 24 گھنٹے میں 5 منٹ ہی صحیح ایمان کا ٹاپک ڈسکس ہونا چاہیے. ایمان کے موضوع پر بات. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. ایمان کا موضوع اکیلا وہ موضوع ہے جو ہماری گفتگو میں نہیں. اسکول والا اسکول کی گفتگو کر رہا ہے، مدرسے والا مدرسے کی بات کر رہا ہے، خانقاہ والا خانقاہ کی بات کر رہا ہے، دعوت والا دعوت کی بات کر رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو قاری صاحب سے قرآن پڑھواتے ہیں تو قرآن میں کیا سبق سنایا، کیا نہیں سنایا، یہ ٹاپک گفتگو میں آتا ہے، لیکن ڈائریکٹ ایمان کا ٹاپک گفتگو میں نہیں. کیا ہمیں یہ گفتگو اپنے بچوں بچیوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے کہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے؟ کیا ہمیں انہیں یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور کفر سے بڑی گندگی کوئی نہیں، اور ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، مرتے دم تک ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اور ایمان والے کی دوستی کفر والے کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمیں یہ ٹاپک نہیں سمجھانا چاہیے؟ آپ یقین فرمائیے اگر آپ روزانہ اس ٹاپک پر اپنے اسٹائل میں اپنے بچوں بچیوں کے سامنے گفتگو کریں گے، اس کا نقد رزلٹ 1 ہفتے میں آپ دیکھیں. 1 ہفتے تک لگاتار بات کیجئے، آپ کو نظر آئے گا سر کی آنکھوں سے کہ بچوں اور بچیوں کے دماغ میں ایمان کی عظمت کا نقش اور کفر کی نفرت کا نقش بیٹھتا جا رہا ہے. اور جب بچوں اور بچیوں کے دماغوں میں ایمان کی عظمت اور کفر کی نفرت کا نقش بیٹھ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس نقش کو مٹا نہیں سکے. کبھی کوئی بھی طوفان آئے کفر کا، ارتداد کا، ان کے ایمان کو کھرچا نہیں جا سکے گا. پڑھ لیجئے گا اندلس کی تاریخ، وہی تاریخ یہاں دہرانے کی تیاری ہو رہی ہے. تمام لابیاں، اقتدار کے اندر کی لابیاں اور اقتدار کی باہر کی لابیاں اس ملک میں امت کے ساتھ وہی معاملہ کرنے کی طرف چل رہی ہے جو اندلس میں ہوا تھا. وہاں کی صورتحال پڑھیے گا کہ وہاں کیا ہوا اور کیسے ایمان کی حفاظت ہوئی. جن والدین نے اپنی اولاد کے دماغوں میں
ذریعے ایمان کی عظمت کا نقش بٹھا دیا تھا، ظلم کا کوئی طوفان، کفر کا کوئی سیلاب ان ایمان والوں کے ایمان پر ختم نہیں کھرچا نہیں جا سکا۔ توحید کا نقش بٹھانا پڑے گا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اگر ہم والدین ہیں تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم ایمان کی حفاظت کا کام نہیں کر سکتے۔